نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ تنویر رضا صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ جو لوگ دور ہیں سمٹ جائے، یہ بیچ میں جگہ خالی ہے۔ جن کو جلسہ دیکھنے کی نیت سے آنا تھا وہ دیکھ کر کے گئے، اب جو سننے آئے ہیں وہی رہ گئے۔ جو سننے آئے ہیں وہی جلسے کی ریڑھ ہیں، وہی جلسے کی ریڑھ ہیں۔ جو دیکھنے آئے تھے وہ تو بس ممفلی کھانے، چائے پینے، تماشا دیکھنے آتے ہیں، وہ چلے گئے۔ اب اصلے لوگ موجود ہیں جو جلسہ سنیں گے۔ میں تو یہیں کا تھا، میری آپ سنتے رہتے ہیں۔ میرے محب و مکرم حضرت علامہ تنویر رضا ازہری جلوہ وار ہیں، جو استاذ ہیں مدرسہ اشاعت الاسلام پیپریہ پر کابل کے، اور ان کے بعد ہم سب کے استاذ العلماء حضرت علامہ خورشید الاسلام کی چھوچھوی تشریف لائے ہیں۔ ان کے جلوہ زیبا سے بھی اپنے آپ کو، اپنی آنکھوں کو آپ ضیا بخشیں گے، اور ان کی ناصحانہ گفتگو بھی سماعت کر کے جائیں گے۔ بڑی ولولہ انگیز تقریر فرماتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ تشریف لائیں گے۔ میری تقریر کا آخری حصہ ہے، میں توجہ سے آپ تک پہنچا دوں اور آپ سے کہہ دوں کہ غوث اعظم کا عالی وقار دربار اتنا باوقار ہے کہ آپ پہلے پڑھائی کے بعد بھی تقریر نہیں فرماتے۔ میرے آقا علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا، عبد القادر تم کیوں نہیں لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہو، وعظ کرتے ہو، تقریریں کرتے ہو؟ تو فرماتے، میرے آقا میں تو اجمی ہوں نا، میں عربیوں کے بیچ رہتا ہوں، یہ فصاحت و بلاغت کی بولی بولتے ہیں، ذرا میں ان کے بیچ میں کیسے تقریر کروں؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے کہا، قریب آؤ، اب تم تقریر کرو گے۔ اپنی قربت عطا فرما کر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب شریف آپ کے منہ میں ڈالا۔ ایک بار، دوئی بار، تین بار، حتیٰ کہ 7 بار ڈالا، اور آپ تشریف لے گئے۔ تب تک حضرت مولائے کائنات آ گئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بیٹا آپ تقریر کرا کرو۔ حضرت غوث اعظم دستگیر نے کہا، ضرور، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اب میں تقریر کروں گا۔ علی پاک نے کہا، قریب آؤ، منہ کھولو۔ حضرت غوث اعظم نے منہ کھولا تو سرکار علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے منہ سے اپنا لعاب 1 2 3 4 بار بلکہ 6 بار داخل کیا۔ تو ادب سے غوث اعظم کہتے ہیں، آقا بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ابو الحسن خیبر شکن، آفتاب نبوت کے دلکش کرن، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، ذرا ارشاد فرما کے رہنمائی کریں۔ آقا نے میرے منہ میں 7 بار لعاب ڈالا ہے اور آپ میرے منہ میں 6 بار لعاب ڈال رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو علی فرماتے ہیں کہ اماں وہ پیغمبر اسلام ہے، میں ان کا غلام، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، میں ان کا پروردہ ہوں، بھلا میں مصطفیٰ جان رحمت کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ وہابی، یہ دیوبندی، یہ چکرانوی، یہ رافضی، یہ قادیانی، یہ دہریہ، یہ جبریہ کتنے گھٹیا مزاج کے حامل ہیں کہ ذلیل نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ علی جو وقت کے عظیم شاہکار ہے، طاقت کے عظیم مینارہ ہے، حضرت علی کی دسترخت سے توجہ کریے گا، جو ولی ہوتا ہے نا اسے 3 مہریں عطا کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی مہر میرے آقا عطا فرماتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت جب مہر لگا دیتے نا ولایت کے پرچے پر، تب حضرت علی پاک مہر لگاتے۔ اب بات ہوتی ہے کیا کرا جائے؟ تو علی فرماتے، لے جاؤ نا، غوث اعظم کی مرضی، جس منصب اور اسٹیپ پر چاہے گا وہاں بٹھال دے گا۔ توجہ کرنا آپ۔ تیسری مہر حضرت غوث اعظم دستگیر کی لگی ہے۔ میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جو جلال میں آ کر خیبر کی زمین پر مکہ مارتا ہے تو زمین پھٹ جاتی ہے اور چشمہ۔ میں اس علی کی بات کر رہا ہوں جو خیبر کے قلعے کو اپنے دستے کرم سے پکڑ کر اگر جنبش دیتا ہے اور حرکت کراتا ہے تو حالات یہ ہے کہ 13 کلومیٹر زمین کی فصیل پر پھیلا ہوا قلعہ اس طرح ہلتا ہے جیسے زلزلہ آ گیا۔ میں اس علی کی بات
بات کر رہا ہوں جو لوہے کا دروازہ اکھاڑ کر دشمنوں کے مقابلے میں ڈھال بنا کر لڑ رہا ہوتا ہے اور جب زمین پر ڈال دیتا ہے اس کے نیچے کچھ ساز و سامان دب جاتے ہیں تو 1 2 3 4 نہیں 40 صحابہ کرام اسے اٹھاتے ہیں، وہ دروازہ اٹھتا نہیں، تو کہتے ہیں مشکل کشا ہماری مشکل کشائی فرما دیں، کرم کریں تشریف لائیں۔ تو اللہ کا شیر جب آتا ہے اپنے ہاتھ کی آستین چڑھا کر ایک ہی بندے کریں سے 16 کنٹل وزنی دروازہ اٹھا کے میں اس علی کی بات کر رہا ہوں، اندازہ کرنا حضرت علی کہتے ہیں میں بھلا نبی کی برابری کیسے کہہ سکتا ہوں، میں 7 بار لعاب ڈالوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھیا کرسی والے لوگ کرسی ادھر لاؤ، لے آؤ، منزل لا دو ادھر لے آؤ، ضرورت ہے میری تقریر ختم ہونے والی، توجہ کریں گے آپ۔ کیا کہا میں نے؟ علی کہتے ہیں نبی 7 بار لعاب ڈالے میں 6 بار ڈالوں گا، اس لیے کہ میں غلام ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں نظر کرتا ہوں، میں مصطفیٰ جان رحمت کا خادم ہوں، وہ تو پیغمبر اسلام ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر اب تقریر فرمانے لگے۔ مجمع پہلے چھوٹا ہو رہا تھا، مسجد شریف بھر جاتی تھی، پھر آپ کسی میدان میں تقریر کرنے لگے، میدان بھرنے لگا، پھر آپ جامع مسجد میں تقریر کرنے لگے، وہاں کی زمین بھی تنگ پڑ گئی تو آپ عیدگاہ میں تقریر کرنے لگے، وہاں کی زمین بھی تنگ پڑ گئی تب صحرا میں آپ کے مزن ہونے لگے، وہاں تمبو تناب لگنے لگے، وہاں آپ تقریریں کرنے لگے۔ حضرت علامہ حضرت ایک عالم ہماری جماعت کے بڑے عظیم ترین ہیں ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم جب تقریر فرماتے تھے تو 70 ہزار 1 لاکھ کا مجمع اور اس مجمع میں سننے والوں کی حالت ایسی ہوتی، کوئی اپنے بال نوچ رہا ہوتا، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہوتا، کوئی زناکار تھا تو کھڑا ہو کے توبہ کر رہا ہوتا، کوئی ظالم تھا تو کھڑا ہو کے توبہ کر رہا ہوتا، کوئی ڈاکو تھا تو کھڑا ہو کے توبہ کر رہا ہوتا، کوئی چور تھا تو کھڑا ہو کے توبہ کر رہا ہوتا، کوئی سحجار تھا سود خور تھا تو توبہ کر رہا ہوتا۔ توبہ کرنے والوں کی تعداد اس حد تک بڑھتی کہ تقریر ختم ہونے سے پہلے سینکڑوں افراد جو بے ہوش پڑ جاتے انہیں باہر نکالا جاتا، اس میں کچھ افراد مر چکے ہوتے، پتہ کیا جاتا تو روح اس سے انسلی سے پرواز کر جاتی۔ غوث اعظم کی تقریر سن کر کے